बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, उम्मीद है कि आप सब लोग अल्लाह सुब्हानहू तआला के फजल व करम से खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी, जब आप वीडियो ऑन करते हैं तो नीचे एक सब्सक्राइब लिखा होता है, अगर ये सुर्ख रंग का रेड कलर का, सबसे पहले इसको प्रेस कर दें। अर्ज़ ये है कि जैसा कि हमने पहले 2 वीडियो बनाई हैं इस मौजू के ऊपर कि मुसलमानों को ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए अल्लाह सुब्हानहू तआला के दीन के तहत, और ये जो हम मुसलमान हैं ये हम ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं एक्चुअली। तो इसके ऊपर पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं, बहुत दिलचस्प वीडियो हैं, वो आप ज़रूर देखें वो 2 वीडियो भी, और ये आज आखिरी वीडियो है इस उन्वान के तहत, ठीक है जी। तो मैं थोड़ा सा रिपीट करूं कि हमने पहली 2 वीडियो में क्या बात की। हमने ये बात की जी कि अल्लाह का जो दीन है ना, इसके तहत 4 कैटेगरी हैं: इबादत, ज़िंदगी के मामलात, पर्सनल ज़िंदगी, दूसरों की ज़िंदगी, हकूकुल इबाद, और अल्लाह के दीन के लिए काम करना। ये ऊपर वाली 4 कैटेगरी हैं। इन 4 कैटेगरियों के अंदर जो मुसलमान तवाज़न करेगा ना, इन 4 कैटेगरियों के अंदर जो पूरा उतरेगा ना, वो सही मुस्लिम है, वो सही मुसलमान है, और ये लोग अल्लाह के पसंदीदा लोग हैं, ठीक है जी। अब मैं अर्ज़ करूं कि बात यह है कि ये जो अल्लाह का दीन है ना, ये एतदाल पसंद है, तवाज़न चाहता है कि मेरी जो ऊपर वाले जो मेरे 4 अहकामात हैं इनके अंदर तवाज़न कायम करो, ठीक हो गया जी। और हमारा जो अकीदा है ना, मुसलमान हैं हम और मुस्लिम हैं, हमारा अकीदा ये है कि जी हमने यानी मरना है, ये ज़िंदगी इम्तिहान है, फिर उठना है, फिर हिसाब किताब होना है, फिर जन्नत है, दोज़ख है, और अल्लाह एक अल्लाह की इबादत करते हैं, हम पैगम्बरों पे ईमान है, फरिश्तों पे ईमान है, किताबों पे ईमान है, तकदीर पे ईमान है, और ये सारी चीज़ें ये हमारे अकीदे हैं, ठीक है जी। और जब हमारे ये अकीदे हैं तो फिर हमारे अमल ऐसे नहीं नज़र आते। ये बड़ा मतलब पेचीदा मसला है, कुछ समझ नहीं आता, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये होता है, निकलता है कि अकीदों में कोई प्रॉब्लम है, अकीदों में कोई मसला है, ठीक है ना जी। मैं अर्ज़ करूं, आज मैं 1-2 मिसालें दूंगा आपको। मैं अर्ज़ करूं कि मिसाल के ज़रिए वाज़ेह करता हूं। जैसे हम अमूमन कहते हैं, वो जी इसने हमें ना वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ, इसने हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ। यानी इसका अब मतलब क्या होता है इस मिसाल का? इस मिसाल का मतलब ये होता है कि वो यार इसने हमें देना दूना कुछ भी नहीं है, ना इसने हमारा कोई जो वादे किए हुए हैं या जो भी है वो होना माना कुछ भी नहीं है, ऐसे ही इसने हमें बस लारे पे लगाया हुआ। इस मिसाल का ना ये मतलब है, ओ जी इसने हमें ऐसे ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ, ठीक है ना। इसका मतलब ये निकलता है कि भाई इसने करना करना कुछ भी नहीं है, ऐसे इसने हमें लारे पे लगाया हुआ, ठीक है जी। अब मैं आपको ना अर्ज करूं कि रात के वक्त अगर आप रोड पे जाएं, अंधेरा हो, और दूर कहीं एक ट्रक जा रहा है आस्ता आस्ता स्पीड पे, उसकी जो बैक लाइट होती है ना, और आप पैदल हैं, और आप अगर दूर से उसको देखें ना, तो ऐसे महसूस होगा कि वो जो ट्रक चल नहीं रहा, यानी वो उधर ही खड़ा है, ऐसे महसूस होगा आपको। ये तजर्बा आप कर लें। तो आप अगर चाहें कि भी मैं पैदल आस्ता आस्ता चलता हूं और मैं वो ट्रक की जो लाइट है ना वहां तक पहुंच जाऊं, ठीक है जी, आपको महसूस ऐसा होगा कि वो लाइट उधर ही खड़ी है, जबकि वो ट्रक चल रहा होता है आस्ता आस्ता। और अगर आप पैदल उसकी तरफ चलना शुरू कर देना पैदल, तो आप कभी वहां तक नहीं पहुंच सकेंगे, ठीक हो गया जी। तो इस मिसाल का एक और मतलब भी निकलता है कि आप उस रास्ते के ऊपर जा रहे हैं जिसके अंदर खज्जल खराबी के अलावा कुछ है ही नहीं है, ला हासिल रास्ता है ये। यानी एक मिसाल के जरिए वाज़ेह कर रहा हूं कि जैसे हम कहते हैं इसने हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ, कि इसका मतलब यह है कि इसने करना करना कुछ नहीं है, ऐसे हमें लारों पे लगाया हुआ, ठीक है ना। अब सेम मैं मिसाल दे रहा हूं कि अगर आप ट्रक के पीछे चल पड़े पैदल, तो आप कभी तक वहां तक नहीं पहुंचेंगे, वो खज्जल खराब होंगे, और यानी मुसीबतें तकालीफ देखेंगे आप वहां तक, यानी उस रास्ते के अंदर, और ला हासिल रास्ता होगा, कोई चीज आपको हासिल नहीं होगी, बल्कि उल्टा नुकसान ही होगा, खजल खराबी होगी,
ٹھیک ہو گیا نا؟ اب میں عرض کروں اس کا مطلب کیا ہے؟ ہماری اکثریت جو ہے نا وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگی ہوئی ہے. دوبارہ کہتا ہوں، ہماری اکثریت جو ہے نا وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے جا رہی ہے، جو لا حاصل راستہ ہے، جس کے اوپر نقصان ہی نقصان ہے. جیسے کہتے ہیں کہ اس نے ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے کرنا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ملنا ملنا کچھ بھی نہیں ہے، یہ جسٹ ایک دھوکہ ہی ہے. تو یہ جو ٹرک کی بتی کے پیچھے ہم نے اپنے اکثریت نے لگایا ہوا نا، یہ ہم دھوکے کی طرف جا رہے ہیں، خجل خرابی کی طرف جا رہے ہیں، خسارے کی طرف جا رہے ہیں، لا حاصل راستے کی طرف جا رہے ہیں، اور آخر میں اس کا انجام جو ہے نا وہ بہت برا ہے، بہت برا انجام ہے اس کا. یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے آپ اپنے آپ کو نہ لگائیں. میں ایک اور مثال دیتا ہوں. ایک دفعہ ایک بکری تھی، مثال کے ذریعے واضح کریں تو زیادہ جلدی سمجھ آ جاتی چیزیں. ایک بکری تھی، وہ اپنے ریوڑ سے بچھڑ گئی، بچھڑ کے کہیں اور چلی گئی. آگے اس کو بڑی پیاس لگ گئی شدید، تو اس نے دیکھا کہ ایک پانی تھوڑا سا نظر آیا، وہ وہاں پہ گئی، پانی پینے لگی، تو وہ ایکچولی دل تھی، تو وہ وہاں پہ پھنس گئی وہ بکری. ٹھیک ہو گیا جی، بڑی اس نے کوشش کی نکلنے کی، نہیں نکل سکی. کچھ دیر کے بعد وہاں پہ ایک بھیڑیا بھی آ گیا. اس نے جب دیکھا کہ وہ جی پانی کے بھی آثار ہیں اور شکار بھی موجود ہے، وہ بڑا خوش ہوا بھیڑیا. اس نے بھی کوشش کی پہلے پانی پینے کی، تو وہ بھی دل کے اندر پھنس گیا. ایک طرف بھیڑیا پھنسا ہوا، ایک طرف بکری پھنسی ہوئی. ٹھیک ہو گئی. اب بکری تھوڑی دیر کے بعد اس کو دیکھ کے نا مسکرائی. ٹھیک ہے. اب بھیڑیے نے کہا کہ تم کیوں مسکرائی ہو؟ تو اس بکری نے یہ کہا کہ دیکھو، میرا ایک مالک ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بکری نے کہا میرا ایک مالک ہے جس کے پاس 30 بکریاں ہیں. ٹھیک ہے، میں بچھڑ گئی ہوں. وہ جب گنتی کرے گا نا تو وہ 29 نکلیں گی بکریاں، ایک کم ہوگی تو وہ مجھے ڈھونڈنے کے لیے آئے گا. میرا ایک مالک ہے، میرا ایک مالک ہے، میرا ایک مالک ہے. وہ مجھے ڈھونڈنے کے لیے آئے گا اور وہ مجھے یہاں سے نکال کے لے جائے گا. میرا ایک مالک ہے. میں ہنسی اس لیے ہوں کہ تمہارا کیا بنے گا؟ تمہارا تو کوئی مالک ہی نہیں، تمہارا تو کوئی مالک ہی نہیں ہے، تمہارا کیا بنے گا؟ یہ اتنی گہری مثال ہے، اس کو سمجھ لیں، اس کو سمجھ لیں، اس کو سمجھ لیں. اپنے مالک کو پکڑ لیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکڑ لیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکڑ لیں. وہ آپ کو دل سے نکال لے گا، وہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ آپ کو مصیبتوں پریشانیوں میں بے آسرا نہیں چھوڑے گا. اپنے اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ، عبادات کی طرف پورے اترو، اپنے زندگی کے معاملات میں پورے اترو، اپنے دوسرے لوگوں کے معاملات کے اندر پورے اترو، اللہ کے دین کے معاملات کے اندر پورے اترو. یہ زندگی ہے، اس کو کہتے ہیں اپنے مالک کو پکڑ لینا، اپنے مالک کو پکڑ لینا، اپنے مالک کو پکڑ لینا. اور مالک جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسا مالک ہو، جب آپ اس کو پکڑ لیں گے تو کوئی آپ کو وہ تنہا چھوڑ دے گا. وہ ہر صورتحال میں آپ کا ساتھ نہیں دے گا. یہ بھول ہے، یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا، یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے. آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے کی طرف ایک قدم تو بڑھاؤ. وہ فرماتا ہے میں 7 قدم بڑھاتا ہوں. یہی تو وہ چاہتا ہے، یہی تو وہ چاہتا ہے. اس نے اسی لیے ہمیں فری ول دی، فری ول دی ہے. وہ آزما رہا ہے ہم کو، وہ تو انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ میرے بندے کب میری طرف لوٹ کے آتے ہیں. فرشتوں کو کیوں اس نے فری ول نہیں دی؟ فرشتے کوئی کام بھی یعنی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے اندر وہ ہارڈ ڈسک ایسی ڈالی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کے اندر.
ایک چپ ایسی ڈالی ہوئی ہے کہ وہ جا ہی نہیں سکتے، ان کو فری ول دی ہی نہیں ہوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. یہ جو فری ول ہے نا، یہ ہم کو دی ہے، نوح انسانی کو دی ہے. اور یہی تو امتحان ہے. ہماری فری ول ہے. جیسے رزق متعین ہے، دو راستے ہیں، جائز راستے سے کما لیں یا ناجائز، ملنا وہی ہے. اور بدیاں کما لیں یا نیکیاں کما لیں، یہی کمائی ہے ہماری، یہی امتحان ہے. اور یہ راستہ بڑا آسان راستہ ہے. جو کہتا ہے نا کہ یہ مشکل راستہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلط ہے. وہ اللہ کا دین بڑا آسان ہے، یہ اللہ کا امتحان بڑا آسان ہے. آپ تھوڑا سوچنے کی کوشش کریں. اصل میں ہمارے عقیدے ختم ہو چکے ہوئے ہیں، ہمارے عقیدوں میں خلل آ چکا ہوا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ زندگی امتحان ہے، مر کے اٹھنا ہے، پھر حساب کتاب ہے، جنت دوزخ ہے، ہمیں ان کے اوپر یقین نہیں ہے. یہ یقین نہیں ہے تو اسی لیے ہمارے عمل غلط ہو گئے ہیں. تو میں آپ سب لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں، التجا کروں کہ بار بار جو میں کہتا ہوں نا کہ ہم سب کو اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا چاہیے. کیونکہ ہر ایک شخص کو نا اپنی زندگی کا پتہ ہوتا ہے. جو اس نے پوری زندگی میں گناہ کیے ہوتے ہیں نا، جب وہ سوچتا ہے نا، وہ سارے گناہ اس کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں. آگے وہ ایسے سمجھے کہ شیشہ ہے لگا ہوا آپ کے سامنے، جس نے گناہ کیے ہیں میرے سمیت ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنے آپ کا جائزہ لیں. کیونکہ ہر انسان کو اپنے آپ کا پتہ ہوتا ہے. اور اگر کمی کوتاہی ہے، ہمارا راستہ غلط ہے، پلیز خدا را اللہ کے لیے ٹرک کی بتی کے پیچھے اپنے آپ کو نہ لگائیں. اپنے مالک کو پکڑ لیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکڑ لیں، اس کے راستے کو پکڑ لیں. وہ کبھی آپ کو دل میں مرنے کے لیے نہیں چھوڑے گا. میں آپ سب لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں جی. شکر الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.